بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء۔ آج مسلم دنیا جس عظیم آزمائش کا شکار ہے وہ اپنی انتہا پر پہنچ گئی ہے۔ وہ اس سے پہلے گزشتہ 70 سال سے یہ مسئلہ عالم اسلام کے سامنے رہا ہے اور اس کے باوجود مثبت طور پر اس کا حل نہیں کیا گیا۔ اس وقت جو صورتحال آپ کے سامنے ہے اس میں غزہ اور مغربی کنارے دونوں جگہ پر مسلمان جو بڑی اکثریت کے اندر صدیوں سے وہاں آباد ہیں، ان کو یہ کہہ کر کے کہ یہ دہشت گرد ہیں، ان کے مکانات کو، ہسپتالوں کو، مسجدوں کو تباہ کیا جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں ہزارہ افراد شہید اور لاکھوں افراد بے گھر ہو رہے ہیں۔ یہ انسانیت کے ان المیوں میں سے ایک المیہ ہے جسے تاریخ کے اندر تو لکھا جائے گا، لیکن جو چیز زیادہ قابل غور ہے وہ یہ کہ اس وقت جس طرح دنیا کے اندر پولرائزیشن ہے میڈیا کے اندر، اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ صرف تصویر کا ایک رخ پیش کیا جا رہا ہے اور دوسرا رخ سامنے نہیں آ رہا۔ جو رخ پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ حماس اور فلسطین کے مجاہدین مذہبی جنونی ہیں اور انہوں نے حملہ کر کے اسرائیل کے امن کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ وہ رخ ہے جو پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ 75 سال سے 1948 سے جو فلسطینی مسلمان اور عیسائی جس ظلم و ستم کا شکار ہیں اس پر کوئی بات نہیں کی جا رہی۔ اس پورے مسئلے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ کیا یہ محض چند فلسطینیوں یا فلسطینیوں کے اندر بھی چند نام نہاد ٹیررسٹ کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے جوش میں آ کر کے کہیں پہ حملہ کر دیا اور تباہی شروع ہو گئی، یا فی الواقع یہ ایک عالمی مسئلہ ہے، محض مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، اور عالمی مسئلہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے محرکات کیا ہیں۔ اگر تاریخ میں نگاہ ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ القدس الشریف یا مسجد اقصیٰ جسے کہا جاتا ہے، یہ پورا کا پورا علاقہ وہ ہے جو ان مراکز میں سے ایک مرکز ہے جسے حضرت ابراہیم نے دعوت کے لیے قائم کیا۔ حضرت ابراہیم نے حران سے، عراق سے سفر کرتے ہوئے فلسطین اور پھر عرب تک پہنچ کر کے دو بڑے مراکز قائم کیے، ایک فلسطین میں اور ایک مکہ مکرمہ کے اندر۔ یہاں پہ لوط کو مقرر کیا اور وہاں پر خود حضرت اسماعیل نے یہ کام کیا۔ گویا یہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے ایک دعوتی مرکز کے طور پر اس کا وجود ہے۔ اسی بنا پر اگر دیکھا جائے تو اسلام کے ظہور کے بعد حضرت عمر کے دور میں اس خطے کو فتح کیا گیا، اور فتح سے نہیں کیا گیا کہ ان کو کوئی ملک بڑھانے کی خواہش تھی، بلکہ اس لیے کہ وہاں پر صحیح طور پر حریت، آزادی، حقوق انسانی کو قائم کیا جائے۔ جس کی واضح مثال یہ ہے کہ حضرت عمر نے جب بطور فاتح کے وہاں پہ پہنچے ہیں اور نماز کے وقت یہ خیال پیدا ہوا کہ نماز جو ہے وہ کلیسا میں نہ پڑھی جائے بلکہ اس سے باہر پڑھی جائے، تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ ان کے سامنے یہ واضح تھا کہ میں نماز کلیسا میں پڑھوں گا، کل مسلمان اس کو مسجد بنا لیں گے۔ اس لیے ان کے مذہبی مراسم کا احترام کرتے ہوئے آپ نے یہ طے کیا کہ اس جگہ سے ہٹ کر نماز پڑھی جائے۔ یہ اظہار کرتا ہے اس وسیع القلبی کا اور اس رواداری کا جو اسلام کا امتیاز ہے۔ حضرت عمر کے بعد سے یہ صدیوں مسلمانوں کی آبادی رہی، اور پھر ان جنگوں کے نتیجے میں جو صلیبی جنگیں کہلاتی ہیں اور جس کے اندر بنیادی طور پر مقصد یہ تھا کہ یہودیوں اور مسلمانوں کو قوت سے عیسائی بنایا جائے، اس کے نتیجے میں کچھ عرصے کے لیے اس پہ عیسائی تسلط رہا، اور پھر صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ اس کو آزاد کروانے کے بعد ایک طویل عرصے کے لیے تقریباً 600 سال تک کے لیے محفوظ کر دیا، حتیٰ کہ عثمانی ریاست جب اپنے زوال پر پہنچی تو 1908 میں یہ علاقہ بڑی حد تک عثمانیوں کے تسلط سے نکل گیا، اور 1917 کے اندر
وہ معاہدہ جسے کہا جاتا ہے گو ایک ان آفیشیل خط تھا بالفور کا، جس کی بنیاد پر یہ طے پایا کہ اس علاقے کو حکومت برطانیہ یہودیوں کے حوالے کر دے، اور اس بنا پر اسرائیل کا وجود عمل میں آیا۔ یہ اختصار سے جو جائزہ میں نے آپ کے سامنے رکھا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم سے لے کر خاتم النبیین تک یہ علاقہ ایک دعوتی مرکز کے طور پہ، جس میں کہ نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی اور یہودی بھی باشندے تھے اور امن کے ساتھ رہ رہے تھے۔ لیکن اسرائیل کے بننے کے بعد جو چیز طے کی گئی وہ یہ کہ جو شخص ایتھنکلی نسلی طور پر یہودی ہے وہ یہاں کا مکمل باشندہ ہے۔ چنانچہ اسرائیل کا قیام دنیا کے تمام قوانین کے خلاف ایک ایتھنو سینٹرک، ایک ایتھنسٹی پر مبنی اصول پر، ریسسٹ بنیاد پر قائم ہونے والا ایک ملک۔ یہ ملک اس لیے بھی ناقابل قبول ہے کہ نہ صرف ریسسٹ بلکہ اس نے جو مقامی آبادیاں ہیں ان کو ڈسپلیس کر کے، وہ مسلمان ہوں عیسائی ہوں، ان کے زمینوں کو مکانوں کو بڑی قیمتیں لگا کر کے ان سے لے کر کے، اور پھر دنیا بھر سے زائونسٹ کو، نسل پرست یہودیوں کو لا کر کے وہاں پر آباد کیا، اور اس طرح سے آہستہ آہستہ ڈیموگرافک تبدیلی پیدا کر کے اس علاقے کو جو مسلمان اکثریت تھا مسلمان عقیدے میں تبدیل کر دیا۔ یہ وہ حکمت عملی ہے جو بین ہی کشمیر میں اختیار کی گئی، اور ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کے علاقے کے اندر اسرائیلی مسلمندی کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیموگرافک چینج، آپریشن، ظلم، سب کچھ وہ کیا جو آج فلسطین میں کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر جب ہم بات فلسطین کی کر رہے ہیں، یہ ناممکن ہے کہ کشمیر کے بارے میں یہ بات نہ کہی جائے کہ بین ہی وہی شکل جبر اور ظلم اور استعمار کی جو اسرائیل نے اختیار کی ہے، وہی شکل ہندوستان کی حکومت کی ہے۔ اس نے مسلم آبادی کو اپنا استعمار کا نشانہ بنایا ہے، اور نسلیت کی بنیاد پر، کیونکہ جو حکومت آج کل رائج ہے وہ نہ صرف شدت پسند، نہ صرف ٹیررسٹ اور ملیٹنٹ، بلکہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ایک مذہب کو زبردستی لوگوں پر نافذ کرنا چاہتی ہے، جسے وہ ہندوتوا کہتی ہے۔ تو یہ جو دونوں مقامات کی مماثلت ہے، یکسانیت ہے، یہ اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ نوجوان اس میڈیا کے اثر سے نکل کر کے، جس کی بنیاد CNN ہو، BBC ہو، فاکس ہو، جو بھی ہو، اور جو دنیا کے اندر مینلی سورس بن گئے ہیں معلومات کا، اور جو یکرخی تصویر دکھا رہے ہیں، اس سے نکل کر کے تاریخ کے جاوے سے جائزہ لیں۔ اگلی چیز بہت اہم ہے وہ یہ کہ یہ مسئلہ محض مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ ایک طرف ایتھنسٹی، نسل پرستی، نسل کشی اور مذہبی تفریق، ان اصولوں کے قائم رہنے یا نہ رہنے کا ہے۔ اسرائیل کے قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ نسل کشی، مذہبی منافرت اور مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو قتل کرنا، یہ چیز اسرائیل کی نگاہ میں مباح اور جائز ہے، جو انسانی کی نگاہ میں ناقابل قبول ہے۔ اگر کوئی بھی شخص مسلمان نہ بھی ہو، عیسائی ہو، کسی اور مذہب کا ماننے والا ہو، وہ کم از کم یہ تو مانے گا کہ آپ کسی کے اوپر جبر کر کے اس کو اس کے آبائی علاقے سے نکال کر کے اس بات سے مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کی نسل پرست حکومت کی غلامی اختیار کرے۔ اس لحاظ سے یہ مسئلہ محض مسلمانوں کا نہیں ہے، نہ محض عربوں کا ہے، بلکہ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے، جو اصولی مسئلہ ہے کہ کیا پوری انسانیت یہ گوارا کرے گی کہ وہ ایسی حکومت کو جس کی بنیاد نسلیت ہو، نفرت ہو اور مذہبی منافرت ہو، وہ اس کو برداشت کرے گی، یا وہ یہ چاہے گی کہ اسے کنٹین کیا جائے اور اس کی جگہ وہ افراد جو اس علاقے کے صحیح وارث ہیں، جو مظلوم ہیں، جن کو قوت کے ذریعے اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے، ان افراد کے حق کو بحال کیا جائے
اور یہ وہی حق ہے جو کشمیر کی 80% مسلمان آبادی کو ملنا چاہیے۔ گویا ان دونوں مثالوں کے اندر ایک بڑی کامنالٹی ہے، اور اگر کوئی بھی باشعور انسان، محض مسلمان نہیں بلکہ کوئی بھی کانسنشس فرد تاریخ کے اوپر نگاہ ڈالے گا، حالات کا جائزہ لے گا آبجیکٹیولی، اس کو یہ معلوم ہوگا کہ اس مسئلے کو بے انتہا تعصب کے ساتھ اور یک طرفہ نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے پیش کیا گیا ہے عالمی طور پر، اور اس بنا پر مسلمان بھی ایک اپروچ اختیار کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کی اپروچ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ معذرت کریں کہ جی یہ چند بیچارے کمزور فلسطینی، ان پر رحم کیجئے، ظلم کم کر دیجئے۔ یہ مطالبہ ایک بالکل غیر عقلی بات ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو وہاں کے اصلی باشندے ہیں، جو صدیوں سے وہاں پر آباد ہیں، جن کا وہاں پہ حق بنتا ہے، ان کو حق سے محروم کرنا انسانیت کے اصولوں کے خلاف ہے، اور یہ ایک انسانی مسئلہ ہونے کی بنا پر ہر مسلمان کا بنیادی مسئلہ ہے۔ قبلہ اول کا احیاء ہی نہیں بلکہ ان حقوق کا احیاء جو انسانیت کی پہچان قرار دیے جاتے ہیں، اگر کسی مقام پر لوگوں کو محکوم بنا کر کے انہیں بالکل بے بس کر دیا گیا ہے، معاشی طور پر، سیاسی طور پہ، معاشرتی طور پر، تو یہ ایک انسانی مسئلہ ہے، اور ان کے یہ حقوق جو ان کے ثقافتی حقوق ہیں، مذہبی حقوق ہیں، پیدائشی حقوق ہیں، ان کا جب تک بحالی نہیں ہوگی اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کسی بھی نوجوان کو سکون سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس حوالے سے معلومات کا تبادلہ، سوشل میڈیا کا استعمال، ایسے اجتماعات کا قیام جہاں پر کہ اس چیز کو ذہنوں میں واضح کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ ان اداروں کو پوری قوت کے ساتھ متوجہ کیا جائے۔ یعنی اگر آپ کے ہر روز 1000 ای میل صرف رفاع سے جاتے ہیں، اور وہ ان کے مخاطب UN ہے، بے شمار ایجنسیز ہیں، تو کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے جو ایک بڑی تعداد میں مطالبات کے آنے کو نظر انداز کر سکے۔ بے ضمیری سے بے ضمیر افراد کو بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی غلطی کی ہے، اور آخر جو یہ پوری ایک عالمی شعور ہے وہ جو بات پیش کر رہا ہے وہ درست ہے، ہمارا خیال درست ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ابلاغ عامہ کے دور میں نوجوانوں کے لیے بڑی آسانی ہے کہ وہ اپنے جذبات کو جو حقائق پر مبنی ہوں، محض جذبات نہیں بلکہ جو حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مطالبہ کرنا کہ اسرائیل کے جابرانہ اور ظالمانہ اقدامات کو فوری رکنا چاہیے، اور وہاں پر جو اس کے اصل باشندے ہیں ان کی قیام ہونا چاہیے ریاست کا۔ یہ تصور ہے کہ 2 ریاستیں ایک دوسرے کے برابر قائم کر دی جائیں اس زمین پر جو اصلاً مسلمانوں کی زمین ہے، فلسطینیوں کی زمین ہے، اس پر ایک ناجائز قبضہ تسلیم کر لیا جائے، یہ ایک اللاجیکل کانسیپٹ ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کے اصل وارث ہیں فلسطینی، یہ انہی کا حق ہے، انہی کو ملنا چاہیے، اور اسرائیل کو اس سے مکمل طور پہ دستبردار ہونا چاہیے۔ جب تک یہ کام نہیں ہوتا، چاہے اس میں 100 سال لگ جائیں، اس وقت تک یہ مسئلہ زندہ رہے گا، اور یہ نوجوانوں کا فرض ہے کہ وہ اس فکر کو، اس تصور کو آگے بڑھائیں، اور وقت کی قید سے آزاد ہو کر کے اس مسئلے کو اس کے انجام تک پہنچائیں۔ وحد رب العالمین۔